پانی کی تلاش۔ یہ کہانی ہے علی کی جو جنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے سیکھا کہ جنت کی چابی نماز ہے۔ علی اس چابی کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ علی کی امی نے اسے جادوئی کتاب دلائی جس سے علی نے وضو کا جادو سیکھنا شروع کیا۔ آئیں دیکھتے ہیں آج علی جادوئی کتاب سے کیا سیکھتا ہے۔ علی آج بہت خوش ہے کیونکہ اس کے پاس ایک جادوئی چابی ہے جس سے ایک دروازہ کھلے گا اور وہ وضو کی دنیا میں داخل ہو جائے گا۔ علی چابی لگا کر دروازہ کھولتا ہے اور اندر داخل ہوتا ہے۔ وضو کی کتاب کی آواز آتی ہے۔ خوش آمدید علی، کیا آپ وضو کا طریقہ سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ جی میں تیار ہوں۔ علی، آپ ایک بہادر بچے ہو۔ اب آپ کو بہادری سے 3 اہم مرحلے طے کرنا ہوں گے جو آپ کو وضو کی جگہ تک لے جائیں گے۔ تو شروع کریں۔ یہ کافی دلچسپ ہے۔ جی شروع کریں، میں انشاءاللہ کر لوں گا۔ پہلا مرحلہ، اس سوال کا جواب دیں۔ عبادت کی 3 شرائط کون سی ہیں؟ نمبر 1، لباس پاک ہو۔ نمبر 2، ہمارا جسم پاک ہو۔ اور نمبر 3، عبادت کی جگہ پاک ہو۔ شاباش علی، اب اس پہیے کو گھما کر اگلے مرحلے میں داخل ہو جائیں۔ اب آپ کو وضو کے لیے پانی حاصل کرنا ہے۔ بہت سوچ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ نماز کی چابی وضو ہے۔ اگر ٹھیک پانی کا انتخاب نہ کیا تو وضو مکمل نہیں ہوگا۔ مجھے صاف اور پاک پانی لینا ہوگا۔ یہ تو بہت گندا اور بدبودار ہے۔ یہ تو ناپاک ہو گیا، یہ بھی نہیں۔ یہ پانی صاف تو نظر آ رہا ہے مگر اس میں گندے چھینٹے پڑ رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں۔ یہ پانی صاف ہے، بہترین۔ اس صاف پانی سے میں وضو کر سکتا ہوں۔ شاباش اچھے بچے، تم نے درست انتخاب کیا۔ آپ اب وضو کرنے کے لیے بالکل تیار ہو۔ تیسرا مرحلہ، پیارے بچے غور سے سنو۔ تم نے وضو کرنے کے لیے جس کمرے میں جانا ہے وہاں تمہیں سب سے زیادہ دشمن ملیں گے، مطلب بیت الخلاء میں۔ درست؟ ان سے لڑنے کے لیے تمہیں اپنے گرد ایک حصار بنانا ہوگا۔ وہ کیسے؟ ایک دعا پڑھ کر۔ یہ دعا پڑھ کر آپ دشمن سے محفوظ رہو گے۔ کون سی دعا؟ بیت الخلاء جانے کی دعا۔ بیت الخلاء جانے سے پہلے کی دعا۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں ناپاک جنوں اور جننیوں سے۔ علی، اب آپ دعا کے چابی حصار میں ہیں۔ آپ اس دعا کو یاد کر لیں۔ باقی کا حصہ اگلی قسط میں۔ پیارے بچوں، آپ کو کون سا مرحلہ اچھا لگا؟